ایک یہودی عالم نے بیچ بازار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گستاخانہ انداز میں کھینچ کر اپنا قرض مانگا تو جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو ایسی بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، سیرت نگاروں کی اکثریت کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز سموار ہوئی۔ ابن کثیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی سموار کے دن، بعثت بھی سموار کے دن، مکہ سے ہجرت بھی سموار کے دن، مدینہ میں تشریف آوری بھی سموار کے دن اور رحلت بھی سموار کے دن ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے ممتاز ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور محسن انسانیت ہیں۔ آپ خلق عظیم یعنی اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے خلاف دعا فرمائیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تانے دینے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے دعوت دینے والا اور رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل، میری قوم کو دین اسلام کی ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک پر غور کرو کہ اس میں کس قدر فضیلت، درجات، احسان، حسن خلق، بے انتہا صبر اور حلم جیسے اوصاف جمع ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان سے خاموشی اختیار کرنے پر ہی اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ان زخم دینے والوں کو معاف بھی فرما دیا۔ پھر شفقت و محبت فرماتے ہوئے ان کے لیے دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ عز و جل ان کو ہدایت دے۔ پھر اس شفقت و رحمت کا سبب بھی بیان فرما دیا کہ یہ میری قوم ہے۔ پھر ان کی طرف سے عذر بھی بیان فرما دیا کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک کنویں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی عورت کو دیکھا جو پانی کا مٹکا سر پر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر بڑھاپے کی وجہ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا مٹکا اپنے سر پر اٹھایا اور بوڑھی مائی کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ بوڑھی مائی نے کہا، بیٹا بہت شکریہ، آپ میرا سہارا بنے۔ میرے پاس کوئی کھجور، روٹی کا ٹکڑا اور سکہ نہیں کہ آپ کو صلے کے طور پر دے سکوں، مگر بیٹا میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک شخص نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کو آباؤ اجداد کے دین سے ہٹا رہا ہے، بیٹا اس کی باتوں میں نہ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں جی، میں احترام کے ساتھ آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں کیونکہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن صبح ایک ٹوکری بوڑھی عورت کے گھر کے باہر رکھ دی جس میں روٹی، کھجوریں اور چند سکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی تاکہ بوڑھی مائی ٹوکری اٹھا لے۔ دستک دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے تاکہ بوڑھی مائی شرمندہ نہ ہو۔ بوڑھی مائی نے ٹوکری دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ ایک مستند روایت کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے چند اشرفیاں قرض لیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد یہودی قرض واپس لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہودی کو ڈانٹ کر بھگانا چاہا
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے رہے یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہو گئی۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت اور اختیار کے باوجود برداشت کا مظاہرہ کیا۔ آپ کا یہ حسن اخلاق دیکھ کر یہودی نے نہ صرف قرض معاف کر دیا بلکہ اسلام قبول کر کے اپنی ساری دولت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے لیے بد دعا کرنے کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں فتح مکہ کے دن مشرکین کی کیفیت کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ مکہ جب فتح ہوا تو حرم کے صحن میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں اور نجاستیں پھینکی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز منظور ہوئی۔ قریش کے تمام سردار مفتوحہ کھڑے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو جھٹلایا کرتے تھے، اور وہ بھی تھے جو آپ کی ہجے کیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے تھے اور ان کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں کا خون نحق کیا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے اور ان کے دل و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، وہ بھی تھے جو غریب اور بے کس مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کے سینوں پر اپنی جفاکاری کی آتشی مہر لگاتے تھے، ان کو جلتی ریت پر لٹاتے تھے، دہکتے کوئلوں سے ان کے جسم داغتے تھے۔ آج یہ سب مجرم سرنگوں تھے، پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 خون اشام تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کی منتظر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دہلیز پر کھڑے تھے، ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، وہ سب سر جھکائے آپ کے حکم کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے جواب دیا، تو ہمارا کریم بھائی ہے اور کریم بھائی کا بیٹا ہے۔ دوسرے ہی لمحے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر کوئی دوش نہیں، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ محترم ناظرین، انسانی تاریخ میں تحمل اور برداشت کا اس سے بہتر اور کوئی نمونہ نہیں ملتا۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے اور پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نہ ماں ہے نہ باپ، میں یتیم ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور شفقت سے کہا، آج سے میں تمہارا باپ ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں ہے۔ آپ اس بچے کو اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں وفات پائی کہ آپ کی زرہ 30 ساعہ جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایک ساعت تقریباً 3.5 سیر کا ہوتا تھا، اس حساب سے 30 سا جو تقریباً 2.5 من کے ہوئے۔ حدیث کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بالکل آخری ایام میں بھی، جبکہ قریب پورے عرب کے آپ فرما روا بھی تھے، آپ کے گھر کا گزارا خال یہ تھا کہ مدینے کے ایک یہودی کے پاس اپنی قیمتی زرہ رہن رکھ کر آپ نے صرف 30 سا جو وفات سے کچھ ہی پہلے قرض لیے تھے۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی یہودی سے قرض لینے کی مصلحت، مدینے کے مسلمانوں میں بھی ایسے متعدد افراد ہونے کے باوجود جن سے ایسے چھوٹے چھوٹے قرض غالباً لیے جا سکتے تھے، کسی یہودی سے قرض لینے کی چند مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے اہل محبت اور نیاز مندوں میں سے کسی کو اس حالت اور اس قسم کی ضرورت کا علم ہو، کیونکہ پھر وہ بجائے قرض کے ہدیہ وغیرہ کے ذریعے آپ کی خدمت کرنا چاہتے اور اس سے ان پر بار پڑتا۔ نیز اس صورت میں ان سے قرض منگوانے میں ایک قسم کی طلب اور تحریک ہو جاتی اور غالباً دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ اس شبہ اور شائبے سے بھی بچنا چاہتے تھے کہ آپ کے ذریعے اہل ایمان کو دین کی جو دولت ملی اس کے عوض آپ کو حقیر سے حقیر بھی دنیاوی فائدہ ان سے اٹھائیں، اس لیے مجبوری اور ضرورت کے موقع پر بھی آپ قرض غیر مسلموں سے لینا چاہتے تھے۔ تیسری مصلحت اس سے غالباً یہ بھی تھی کہ لین دین کی یہ تعلقات غیر مسلموں سے رکھنے میں ان کی آمد و رفت اور ملنے جلنے کے مواقع پیدا ہوتے تھے۔
اور اس کا راستہ کھلتا تھا کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں اور جانچیں اور ایمان اور رضائے الہی کی دولت سے وہ بھی بہریاب ہو۔ چنانچہ یہ نتائج ظہور میں بھی آئے۔ مشکات میں امام بہیقی کی دلائل النبوہ کے حوالے سے مدینے کی ایک بہت بڑے دولت مند یہودی کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا تھا۔ وہ تقاضے کو آیا تو آپ نے عذر کیا کہ اس وقت ہم خالی ہاتھ ہیں، اس لیے تمہارا قرض ادا کرنے سے آج مجبور ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو لیے بغیر نہیں جاؤں گا، چنانچہ وہیں جم کے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا اور رات بھی گزر گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں اس یہودی کی موجودگی میں ہی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کی، اور وہ نہیں ٹلا۔ بعض صحابہ کرام کو اس کی یہ حرکت بہت ناگوار ہوئی اور انہوں نے چپکے چپکے اس کو ڈرایا دھمکایا تاکہ وہ کسی طرح یہاں سے چلا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ کسی معاہد پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ یہ سن کر ان صحابہ کرام کو بھی خاموش ہو جانا پڑا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اس یہودی نے کہا کہ دراصل میں روپے کے تقاضے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ میں دیکھنا اور جانچنا چاہتا تھا کہ وہ اوصاف و علامات آپ میں موجود ہیں یا نہیں جو تورات میں آخری زمانے میں آنے والے پیغمبر کے بیان کیے گئے ہیں۔ اب میں نے دیکھ لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی وہ نبی موعود ہیں۔ اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی ساری دولت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، ھذا مالی فاحکم فیہ بما عرف اللہ، یہ میرا سارا مال حاضر ہے، اب آپ اللہ کی تعلیم و ہدایت کے مطابق اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں اور جس مصرف میں چاہیں اس کو صرف فرمائیں۔ عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، ان سے امش نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے ابراہیم کے سامنے قرض میں گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر ہم سے اسود کے واسطے سے بیان کیا کہ ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ مدت کے قرض پر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی زرہ اس کے یہاں گروی رکھی تھی۔ مقصد باب یہ ہے کہ غلہ بوقت ضرورت ادھار بھی لیا جا سکتا ہے، اور ضرورت لاحق ہو تو اس قرض کے سلسلے میں اپنی کسی چیز کو بھی گروی رکھنا جائز ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس قسم کے دنیاوی معاملات غیر مسلموں سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ زید بن ثعلبہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک یہودی عالم تھا۔ اس نے تورات شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ رکھی تھی۔ حق کا متلاشی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تمام علامات اس پر واضح ہو چکی تھی، صرف دو صفتیں ایسی تھیں جن کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر غالب آئے گا۔ دوسری صفت، ان سے شدید جہالت کے سلوک کے باوجود ان کے علم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں صفات مکارم اخلاق کے لحاظ سے نہایت بلند پایا ہیں۔ بھلا ایسا کون ہے جس سے بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے؟ زید بن ثعلبہ مختلف بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتا تھا، ملاقات کرتا تھا اور مذکورہ صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کا سامنا ہے، اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہ یہ وہ اسلام سے نہ نکل جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد کا طالب ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقم نہیں تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فلاں آدمی کے باغ سے ایک وسق کھجور خرید لیتا ہوں۔ وسق تقریباً 200 کلو گرام کا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کچھ دن کے بعد دے دیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی خاص شخص سے خریدنے کی بات نہ کرو، بلکہ تم مجھ سے یہ کھجوریں ایک خاص مدت کے بعد وصول کر لینا اور ادائیگی بھی کر دو۔ میں نے اپنی پوٹلی کھولی، اس میں سے 80 دینار نکالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعرابی کو بلایا اور اسے رقم دے کر فرمایا، اپنے علاقے میں فوراً واپس چلے جاؤ اور لوگوں کی مدد کرو۔ ابھی کھجوروں کی ادائیگی کے وعدے کی میعاد میں 2-3 دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تحمل و بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔
जनाजे से फारिग हुए तो मैं भी वहाँ पहुँच गया। मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली और इतने जोर से खींची कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे से उतर गई और साथ ही नहायत करख्त लहजे में कहा, मोहम्मद मेरा कर्ज वापस नहीं करोगे। तुम बनो अब्दुल मुत्तलिब के लोग कर्ज वापस करने में अच्छे नहीं हो, अदाए कर्ज में बहुत देर करते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि लोगों से तुम्हारे मामलात की क्या हालत है। जैद का ये मुतालबा नहायत गैर माकूल था क्योंकि अभी वादे की मुद्दत में कई दिन बाकी थे और फिर अंदाज ऐसा बाजारी जिसमें पूरे खानदान को घसीटा गया हो किसी भी शख्स को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे और इसकी बकवास सुन रहे थे। वो भला कहाँ खामोश रहने वाले थे। फौरन बोले, ओ अल्लाह के दुश्मन, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस किस्म की घटिया गुफ्तगू कर रहे हो। ये मैं क्या देख सुन रहा हूँ। इस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस फरमाया है, अगर मुझे इनकी पासदारी न होती तो तुम्हारी इस बदतमीजी पर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम ऐसी वाहियात गुफ्तगू करो। अब जरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल मुलाहिजा फरमाएं। इतनी सख्त गुफ्तगू सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्तइल न हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर बदस्तूर मुस्कुराहट मौजूद रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुखातिब किया और फरमाया, उमर ऐसी बात ना करो, बल्कि तुम्हें तो चाहिए ये था कि तुम मुझसे ये कहते कि मैं इसका कर्ज खुश उसलूबी से अदा करूं और उसे ये समझाते कि मियाँ कर्ज का तकाजा भले तरीके से करो। फिर हुक्म दिया, उमर जाओ और इसका कर्ज वापस करो, और हाँ, चूंकि तुमने इसे डराया धमकाया है इसलिए इसे 20 सा तकरीबन 50 किलो खजूरें ज्यादा अदा करो। जैद बिन साना नहायत तवज्जो से ये गुफ्तगू सुन रहा था और हैरान था कि इस कदर इश्तिआल अंगेज गुफ्तगू के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे साबिक तबस्सुम कुना है। बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म आपके गुस्से पर सबकत ले गया है। जैद कहते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे साथ लेकर बैतुल माल गए, मेरा कर्ज वापस किया और हस्बे हिदायत 20 साख खजूरें दी और पूछा, तुम ही बताओ तुम कौन हो। मैंने कहा कि मैं जैद बिन साना हूँ। कहने लगे, अच्छा अल-हबर, यानी वही जो मशहूर यहूदी आलिम है। मैंने कहा, जी हाँ अल-हबर। अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ये जो तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की है और उनके साथ बद इखलाकी से पेश आए हो, तुम्हें इसका हरगिज कोई हक न था। मैंने कहा, उमर तुम ठीक कहते हो, मगर तुम्हें मालूम नहीं कि मैं हक का मुतलाशी था। मैंने नबूवत की तमाम सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देख ली थी। 2 सिफतें बाकी रह गई थी जिनका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहम्मुल, हौसलामंदी और बुर्दबारी से था। आज मैंने इन सिफात का भी खूब मुशाहिदा कर लिया है। बिलाशुबा वो नबी अखरुज़्ज़मा है। उमर, मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैं आज से सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करता हूँ। फिर कलमा तैयबा पढ़ा और सहाबियत के शर्फ से बहरावर हुए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मरतबा हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा चल रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक नजरानी चादर थी जिसके किनारे मोटे थे। इतने में एक आराबी मिला। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक को पकड़कर बड़े जोर से खींचा, यहाँ तक कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर जोर से खींचे जाने की वजह से रगड़ का निशान दिखा। उस आराबी ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने जो माल आपको दिया है वो मेरे इन ऊँटों पर लाद दो, क्योंकि आप ना मुझे अपने माल से देते हैं और ना ही अपने वालिद के माल से देते हैं। सैयदुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और सिर्फ इतना फरमाया कि माल तो अल्लाह ताला ही का है और मैं तो इसका बंदा हूँ। फिर इरशाद फरमाया कि ए अराबी, तुमसे इसका बदला लिया जाए जो तुमने मेरे साथ सलूक किया। इसने अर्ज की, नहीं। इरशाद फरमाया, क्यों नहीं? अराबी ने अर्ज की, क्योंकि आपकी ये आदतें करीमा ही नहीं कि आप बुराई का बदला बुराई से लें। इसकी ये बात सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और इरशाद फरमाया, इसके एक ऊँट को जौ से और दूसरे को खजूर से भर दो। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے فرزند، اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح و شام ایسی زندگی بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا در حقیقت اس نے مجھے زندہ کیا، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ لہذا اخلاق کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب تزکیہ نفس ہو، اور تزکیہ نفس اس وقت ہوتا ہے جب شریعت کی قیادت کو دل و جان کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رحیم و شفیق اور بلند اخلاق بنایا، اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اخلاق کے لحاظ سے آپ کا کوئی ثانی نہیں، اخلاق کے لحاظ سے کوئی ایسی خصوصیت نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی سے آپ کو نوازا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا، مگر جب اس کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا تو اس شخص کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مار سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔